آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ تو جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنایا تب سے یہ مہینے چل رہے ہیں، یہ 12 مہینے۔ اللہ فرماتے ہیں ان 12 میں سے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ان میں سے حرمت والے، احترام والے ہیں۔ اور یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے احترام والے، جب سے کائنات کے رب نے زمین و آسمان بنایا تب سے یہ مہینے چل رہے ہیں اور تب سے یہی احترام والے چل رہے ہیں۔ ان کو کسی کی شہادت پر، کسی کی ولادت پر ان مہینوں کا کوئی تعلق نہیں، یہ نظام اللہ کا ہے، وہی چلا رہا ہے، اسی کے ہی لائق ہے۔ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم، اللہ فرماتے ہیں یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا دین یہ ہے۔ قرآن کی طرف آؤ تمہیں سیدھا راستہ مل جائے گا۔ ادھر ادھر جانے سے، غلط راستے کی طرف مڑنے سے انسان سیدھے راستے سے جب پھر جاتا ہے پھر بھٹکتا ہی رہتا ہے، اس کو راستہ پھر نہیں ملتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو میرا راستہ ہے، جو رب کے قرآن والا راستہ ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اب یہ حرمت والے مہینوں کی حرمت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن میں فرما رہے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں، ویسے پورا سال ہونا ہے لیکن ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ظلم سے مراد اپنے جسم کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں، ہٹ کرنا، تنقید کرنا، طنز کرنا کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد اصلاح ہے۔ اگر ایک شخص کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے تو یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آپ کی وجہ سے راہ راست پہ آ جاتا ہے تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے وہ ایک شخص جو آپ کی وجہ سے راہ راست میں آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ حرمت والے مہینے جب سے دنیا بنی ہے، جب سے کائنات کا نظام چل رہا ہے، یہ تب سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اکثر لوگوں کو یاد ہوں گا، لیکن اگر میں کسی کے اوپر ہاتھ رکھ کے پوچھوں شاید ان کو یاد نہ ہو۔ دیکھیں، یہ چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے، دین کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے، ہمیں دین کے ساتھ بھی تعلق تو ہونا چاہیے نا۔ عمریں گزر گئیں، وقت گزر چکا ہے، لیکن ہم اسلامی مہینوں کے پورے نام بھی نہیں آتے۔ ہمارے بچوں کو انگریزی مہینوں کے نام یاد آئیں، وہ پڑھائے بھی جاتے ہیں۔ مساجد میں بھی آج کل تاریخ وہی چل رہی ہے، اسمی چل رہی ہے۔ اسلامی مہینے کی نہ تاریخ علم ہوگی کسی کو۔ ہاں، خاص مہینہ جو آتا ہے ماہ رمضان کا، وہ ہم انگلیوں پہ گنتے بھی ہیں، تاریخ بھی یاد ہوتی ہے، اتنے روزے ہو گئے، اتنے باقی ہیں، یہ تاریخ ہے۔ ورنہ ہمیں اسلامی تاریخ بھول چکی ہے۔ اور یہ اسلامی تاریخ کے یہ تہوار، جیسے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے کہا شہر اللہ محرم، محرم میرا مہینہ ہے، کہ باقی اللہ کے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مساجد ہیں کس کا گھر ہے؟ اللہ کے گھر ہے، لیکن اللہ نے اپنا گھر بیت اللہ کو کہا ہے، اس کو فضیلت کے حوالے سے کہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اللہ کے گھر نہیں ہے۔ اب نمازیں ساری فرض ہیں نا، لیکن رب نے قرآن میں کہا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن جو درمیانی نماز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی نمازیں فرض نہیں ہیں، باقیوں کی حفاظت نہیں کرنی۔ فضیلت کے حوالے سے نماز عصر کی فضیلت ہے، اس کا اہتمام اس طریقے کرنا چاہیے۔ تو یہ حرمت والا مہینہ آیا ہے، حرمت والا۔ اب یہ تاریخ کی جو ترتیب بنی ہے، پتہ کس کے دور میں بنی ہے؟ تو بتا سکتا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں مسئلہ پیش آیا، ایک شخص کوئی خبر لے کر آیا، لیکن تاریخ کا ترتیب نہیں بن رہی تھی، مہینوں کی ترتیب نہیں تھی، بس یہ تھا کہ محرم، صفر، ربیع الاول یہ سارے چل رہے تھے، لیکن ترتیب نہیں تھی کہ پہلا مہینہ کس کو قرار دیا جائے۔
تو सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला दौर भी था, अमीर भी थे, सहाबा के अमीर थे। सैयदना उस्मान गनी ने मशवरा दिया, वो भी यही था। और सैयदना अली और मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि इस्लाम का जो पहला महीना है, जो तारीख तरतीब के हिसाब से मुहर्रम को मनाया जाए, उसी दिन से फिर मुहर्रम को पहला महीना कहा जाता है। इस्लाम का पहला महीना कौन सा है? मुहर्रम का महीना। तो ये तरतीब उसी दिन से चल रही है। अब इस तरतीब को मुसलमान की क़यामत तक जारी रहेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सबसे पहले मेरी सुन्नत की तरफ देखो, उसके बाद मेरे खुलफाए राशिदीन को, मेरे बाद उनकी तरफ जाना है। मैं भी हिदायत याफ्ता हूँ, ये भी हिदायत याफ्ता है। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम शागिर्दों में से, अजीम सिपा सालारों में से ये खुलफाए राशिदीन है। तो इसलिए अब इसको पहला महीना क्यों करार दे दिया गया? कुछ राय सामने आई। तो एक राय ये भी थी कि हज से लोग वापस लौटते हैं इस महीने के अंदर, और ये हुर्मत वाला महीना भी है, तो लिहाजा इस महीने को पहला महीना करार दे दिया गया। और दूसरे नंबर पर इसलिए कि कदीम अरब से मतलब पुराने दौर से ही लोग इसको हुर्मत वाला कहते थे। भाई हज से जो लोग वापस आ रहे हैं, कोई उनके साथ लड़ाई झगड़ा फसाद ना करे, क्योंकि इन महीनों का एहतराम मुसलमान तो मुसलमान गैर मुस्लिम भी किया करते थे। तो आज हमारे अंदर लड़ाई हो जाए इन हुर्मत वाले महीनों में, हमें पता ही नहीं है करना क्या है। ये 4 महीने जैसे इज्जत वाले हैं, एहतराम वाले हैं, नेकी में भी आगे हैं, तो ऐसे ही अगर गलती होती है तो इस महीने में गुनाह भी डबल दिया जाएगा। हुर्मत वाले महीने हैं। तो 4 महीने कौन कौन से हैं? सबसे तरतीब के साथ 3 महीने इकट्ठे आते हैं। 3 महीने जुल्हिज्जा, जुल्कादा, मुहर्रम, ये 3 महीने इकट्ठे आए। अब मुहर्रम को फजीलत और पहला महीना इसलिए करार दिया कि हाजी वापस आ रहे हैं, इज्जत और एहतराम के साथ वापस लौटे हैं। जुल्कादा में जाना शुरू होते हैं, मुहर्रम में उनकी वापसियाँ शुरू हो जाती है। तो पर पहले तो सफ़र लंबे होते थे ना, अब तो ये आसानियाँ आ गई हैं। पहले सफ़र लंबे होते थे, तो इसलिए उनकी जो वापसी होती थी वो मुहर्रम के अंदर होती थी। तो इसलिए ये हुर्मत वाला महीना करार दे दिया गया, एहतराम वाला, शर्फ वाला। ये 3 इकट्ठे आ गए, और एक चौथा महीना रजब का डॉक्टर साहब बता रहे हैं। तो वो चौथा महीना क्यों अलग रखा गया? इसलिए कि अगर कोई रजब में भी उम्रा करने आ जाए तो वो भी इज्जत और एहतराम के साथ है। जब भी अल्लाह के रसूल ने सोचा तो अपनी उम्मत के बारे में, इंसानियत के बारे में सोचा गया। जब भी दर्स मिला कि इनको तकलीफ ना हो, इबादत करें इखलास के साथ, एहतराम के साथ, तो ये महीने जब से दुनिया बनी तब से फजीलत है। अब इनमें करना क्या है इंशाअल्लाह आगे वाले दर्स में बताएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सुना सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।